جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں غربت ختم نہیں ہوتی، ہم کماتے بھی بہت ہیں لیکن غربت اتنی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے بڑے آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، زمینوں سے بھی، فصلوں سے بھی آتے ہیں، دکان سے بھی آتے ہیں، فلاں جگہ سے بھی آتے ہیں، لیکن نا برکت نہیں۔ تو وہ پھر نا خود کو ٹھیک کر لیں، صراط مستقیم کی طرف اپنی نظریں ٹھیک کر لیں، اپنی نماز ٹھیک کر لیں، اور اپنی جو ان کے گھر کمائی آ رہی ہے نا، دیکھیں وہ حرام کوئی تو نہیں آ رہی۔ اور اگر یہ سارے معاملہ ٹھیک ہے نا پھر بھی برکت نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو 10 11 یا 12 کام میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ کرنے ہیں۔ اگر آپ وہ 12 کام کر لیں گے نا تو اس کے بعد آپ کی جو پھر وہ رزق حلال کا آ رہا ہے نا گھر میں، وہ ڈبل ہوگا، برکت اتنی ہوگی۔ یعنی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے نہانے والی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا آج کے بعد کبھی بھی، نہانے والی جگہ پر آپ نے پیشاب نہیں کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹا ہوا سامان ہوا ہے نا وہ استعمال نہیں کرنا، یعنی کوئی کپ ٹوٹ گیا ہے اس میں چائے نہیں پینی۔ تیسرا کام، گھڑے کے منہ سے جو گھڑے کے ساتھ منہ لگا کرنا پانی نہیں پینا، جس گھڑے میں سب لوگ جہاں سے پانی پیتے ہیں جس برتن میں، اس کو منہ نہیں لگانا۔ چوتھا کام، ہاتھ بغیر دھوئے آپ نے کبھی بھی کھانا نہیں کھانا۔ اور پانچواں کام، آپ نے کبھی بھی الٹا نہیں سونا کیونکہ وہ شیطان کا سونا ہوتا ہے۔ اور چھٹا کام جو ہے نا، درخت کے نیچے کبھی بھی، کسی بھی درخت کے نیچے کبھی بھی پیشاب نہیں کرنا۔ اور ساتواں کام جو ہے نا، وہ رشتہ داروں سے کبھی بھی بد سلوکی نہیں کرنی۔ اگر رشتہ داروں سے کوئی آپ بدتمیزی کرتے ہو نا تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ اور بیت الخلاء میں آپ نے باتیں نہیں کرنی، پب جی گیم نہیں کھیلنی یا موبائل نہیں استعمال کرنا بیت الخلاء میں، یہ یاد رکھیں۔ رات کو جھاڑو نہیں لگانا، جو مرضی ہو جائے رات کو جھاڑو نہیں لگانا، صفائی جو کرنی ہے وہ دن کو کرنی ہے۔ اور 10واں کام جو ہے نا، صبح سورج نکلتے وقت تک سونا نہیں، کہ آپ کی آنکھ ہی نہ کھلے سورج سر پہ اور آپ ابھی جاگ رہے ہیں۔ جب لازمی تہجد ٹائم اگر نہیں تو فجر کے وقت یا فجر کی نماز کی آدھا گھنٹہ بعد، یعنی کہ فجر کے وقت کے اندر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور قبرستان میں جا کر آپ نے باتیں زیادہ نہیں کرنی دنیا داری کی، اور ہنسنا نہیں قبرستان میں جا کر۔ اور جب آپ کے گھر میں مہمان آ جائے نا، یہ آخری تو امپورٹنٹ کام ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا تو پھر ناراض نہیں ہونا، پھر دل رنجیدہ نہیں کرنا، پھر خفا نہیں ہونا، پھر مایوس نہیں ہونا، پھر پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کے گھر میں مہمان آ گیا ہے تو سمجھو اللہ کی آپ کے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ یہ 12 کام پھر آپ کر لیں، یقین کریں آپ کے گھر میں ایسی برکت، ایسا سلوک، ایسی محبت، ایسی چاشنی، ایسا جو آپ کے گھر والوں میں جو فیملیز ممبر ہیں ان میں ایسا اتفاق ہوگا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کر کے تو دیکھیں۔